حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند کی جو گردش نہیں ہوتی، چاند جو موومنٹ کرتا ہے، سرکل کرتا ہے، چاند جو موومنٹ کرتا ہے، اس کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام اور سسٹم، کہ یہ جو چاند ہے نا، چاند آپ کو تو پتہ ہے نا کہ سورج ہے، سورج کے ارد گرد چاند گردش کرتا ہے، تو یہ کب مثلا پورا جو اس کا ٹائم ہے، ٹائم ٹیبل سارا پورا جتنا تھا، یہ سسٹم کہ کیسے معلوم کریں کہ چاند کب جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، یہ پورا سسٹم یہ ان لوگوں نے ڈیولپ کیا، یہ پورا سسٹم یہ انہوں نے ڈیولپ کیا۔ بہرحال آگے مطلب یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جو بات یعنی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری، یہ جس دور میں مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا لکھوا رہا ہوں، آپ لوگ ایک چیز آپ لوگ نوٹ کریں، یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں اگر آپ یورپین ہسٹری کو پڑھیں گے، یعنی جس دور میں مسلمان اتنے زیادہ ڈیولپ تھے، یہ بڑا یعنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ جس زمانے میں مسلمانوں کی یہ ڈیولپمنٹس تھیں کہ اسٹرانومی کے اوپر باقاعدہ بکس موجود تھی اور لکھتے تھے لوگ، اور مختلف اور سائنسز کے بارے میں مسلمان لکھتے تھے۔ اگر آپ اس زمانے کی اگر آپ یورپین ہسٹری کو پڑھیں گے تو یورپین اپنے اس دور کو ہسٹری میں لکھتے ہیں ڈارک ایجز۔ کیا لکھتے ہیں؟ ڈارک ایجز لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈارک ایج ہے، ڈارک ایج۔ اب یہاں پہ یعنی آپ لوگ مثلا اگر ہسٹری پڑھیں گے، یورپین ہسٹری پڑھیں گے، تو جو لوگ یہ جو یورپین ہسٹری لکھتے ہیں، یورپین لوگ، اب یعنی ان میں سے بعض تو ہیں مثلا یہ جو میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں کہ جو مثلا حقیقت جانتے ہیں اور سچ لکھتے ہیں، لیکن ان کی جو اکثریت ہسٹری ہے یا آپ کو جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، آپ لوگ مثلا اب اگر اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، مثلا جہاں یہ یورپین ہسٹری آپ کو پڑھاتے ہیں، تو آپ لوگ غور کریں کہ یورپین ہسٹری میں وہ کہیں گے کہ ہمارا جو مثلا علم کا دور ہے، جو نالج کا دور ہے، یہ 16th سینچری سے شروع ہوتا ہے یا 15th سینچری سے شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہسٹری یہاں سے لاتے ہیں کہ یہ ہمارا رینیسانس کا پیریڈ ہے، اس میں ہم نے آگاہی حاصل کی، اس میں ہم نے نالج حاصل کیا، اس میں ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہم نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اپنی ہسٹری کہاں سے شروع کرتے ہیں یورپین لوگ؟ یعنی 16th سینچری سے شروع کریں گے اور پھر 16th سینچری سے پیچھے چھلانگ لگا دیں گے۔ کہاں چھلانگ لگائیں گے؟ گریک جو دور ہے افلاطون کا، وہاں چھلانگ لگا لیں گے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جو گریک یعنی یہ گریک جو ہے، گریک اس کو بھی یہ اپنی ہسٹری شمار کرتے ہیں کہ یہ ہماری یورپین ہسٹری ہے۔ اب جو گریک کی ہسٹری ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یعنی آج سے 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے کی اس ہسٹری کی طرف جائیں گے۔ تو وہ ہسٹری اس طرح بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے گریک ہسٹری بیان کریں گے، اور پھر وہ جو ہسٹری بیان کر لیتے ہیں گریک کی ہسٹری، پھر جب مسلمانوں کا جو پیریڈ آتا ہے یعنی 1000 سال کا، وہ 1000 سال کا پیریڈ یہ بیان ہی نہیں کرتے اپنی ہسٹری میں، فوراً چھلانگ لگا کر وہ 16 سینچری پہ آ جائیں گے۔ تو درمیان میں وہ 1000 سال کا پورا عرصہ کھا جائیں گے۔ دنیا کی ہسٹری، جب یہ دنیا کی ہسٹری بھی پڑھاتے ہیں تو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے یہ گریک کو لیں گے یا ایجپشنز کو لیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ 1000 کا چھلانگ لگا کر وہ 16 سینچری پہ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ اس طرح کی ہسٹری پڑھیں، کبھی آپ لوگ اپنے ٹیچر سے آپ سوال کریں کہ یہ 1000 سال ہسٹری کے کہاں چلے گئے، تو وہ یہ جواب دیں گے کہ یہ 1000 سال جو ہے یہ ڈارک ایجز ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈارک ایجز جس کو یہ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ڈارک ایجز نہیں تھا۔ مسلمان تو یہ جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، مسلمانوں کی تو ان فیلڈز میں باقاعدہ کتابیں موجود تھی، علوم موجود تھے، ٹیچرز موجود تھے، کالجز موجود تھے جہاں یہ علوم پڑھاتے تھے، اور پورے یورپ کے لوگ جا کر وہاں پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر پھر آخری میں ریفرنس دیتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں، اور یہ جو ریفرنس ہے یہ بھی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دا لیگیسی آف اسلام۔ دا لیگیسی آف اسلام، اسٹرانومی کے باب میں مسلمانوں کی کیا لیگیسی ہے، یعنی کیا ورثہ ہے، مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا۔ اس کتاب کا بنیادی جو تھیم ہے وہ یہ ہے۔
اب یہ انگلش میں جو لکھا ہوا ہے انگلش میں اب انگلش میں پڑھ لوں یا اس کا جو مثلا اردو ہے اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے دے دوں. میں ترجمہ بتاتا ہوں انگلش ریفرنس، پھر آپ لوگ حاجی صاحب کے پاس جو کتاب ہے اس سے لے لیں. اور یہ کتاب کا ریفرنس میں نے بتا دیا دی لیگیسی آف اسلام، یعنی یہ جو کتاب ہے اس کا پورا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے یا اسلام نے پوری دنیا کو کیا دیا ہے. اب یہ کتاب کا رائٹر مجھے اس کا نام کہیں مل جائے یہاں پر، دی لیگیسی آف اسلام. ہاں یہ جو اس کتاب کا جو رائٹر ہے وہ ہے جوزف شینٹ. جوزف اس کا نام ہے جوزف شینٹ، اور یہ لکھا جاتا ہے SCHANT. جوزف لکھے اور اس کے بعد لکھیں آگے جو اس کا نام ہے SCHANT. یہ اس کا رائٹر ہے. اب اردو ریفرنس میں پڑھتا ہوں تو اردو ریفرنس کو آپ لوگ غور سے سنیں. یہ کہتے ہیں کہ مسلمان خلا نوردوں، یعنی مسلمان خلا نوردوں سے مراد جو اسٹرالوجی ہے، مسلمان جو اسٹرالوجی کے ماہرین ہیں، اسٹرالوجسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اب یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، نے بھی تقریباً 13ویں صدی کے قریب، یعنی 13th سینچری، مثلا اب آپ 2000 یہ 21ویں صدی ہے نا، 21st سینچری جا رہی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ 13ویں صدی میں چاند اور سورج کو حرکت دینے والے نظام کو دریافت کیا. یہ مسلمانوں نے یہ ریسرچ کی تھی. سب سے پہلے مسلمانوں نے اس ریسرچ کا آغاز کیا کہ یہ جو چاند ہے اور سورج ہے باقاعدہ ان کی موومنٹس، اور ان کی موومنٹس کیوں ہوتی ہے، یہ پورا جو نظام ہے یہ دریافت کنہوں نے کیا تھا؟ یہ مسلمانوں نے دریافت کیا تھا. اور بعد ازاں دوسرے سیاروں کے حوالے سے تحقیق شروع کی، یعنی دوسرے جو پلانٹس وغیرہ ہیں، دوسرے پلانٹس، ان پلانٹس کے بارے میں مسلمانوں نے ریسرچ شروع کر دی. اور طے شدہ سالانہ تاریخوں کے حساب سے اور ان تاریخوں کا رجسٹر کا آغاز کچھ ایسا تھا کہ اسے بہت زیادہ استعمال میں لایا سمندر کو پار کرنے کے جہازوں کی رہنمائی کے لیے. یعنی مسلمانوں نے یہ جو پورا سسٹم تھا نا کہ سیارے اور ستارے، ان کی موومنٹس، چاند اور سورج وغیرہ ان کی جتنی موومنٹس ہیں، اس پر ریسرچ کا آغاز مسلمانوں نے کیا تھا. اور اس پر ریسرچ کیوں انہوں نے شروع کر دی؟ تاکہ جو سمندر ہے، سمندر اس میں راستے کا پتہ چل سکے کہ کیسا راستہ ہم نے معلوم کرنا ہے. یعنی یہ ریسرچ کا آغاز بھی مسلمانوں نے کر دیا تھا. تو بہرحال یہ آج میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت مہربانی. یہ جو آج کا کل کا جو پچھلے ہفتے پر آج کا ہمارا لیکچر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سرپرائز ہے ہمارے لیے. چلو اللہ، یہ اس میں میرا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو حضور شیخ الاسلام کا دیکھے نا، یہ ہے، میں تو کتاب سے پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں. سلامت رکھے ان کو ہمارے سروں کے اوپر. آمین اور ان کی شکر جو ہمارے مدعے میں. آمین.